بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سامی ابراہیم، آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑی جو پریشانی حکومت کی وہ یہ ہے کہ اگلے ہفتے میں جب فیصلے آ جائیں گے مقدمات کے تو عمران خان صاحب کو کس طریقے سے جیل میں رکھا جائے، کیونکہ سائفر کیس اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اور نکاح کیس جو ہے عدت میں وہ بھی اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کوئی اڑنے سے مراد یہ ہے کہ جو پروسیکیوشن ہے، جو سرکاری وکیل ہے، جو حکومت ہے، ان کا کیس ہی کوئی نہیں بنتا، اور ججز کے جو ریمارکس ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کیس ختم ہو جائیں گے۔ پچھلے کئی دنوں سے بیہائنڈ دا سین حکومت کوشش کر رہی تھی کہ کسی طریقے سے جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اس میں کسی طریقے سے عمران خان کے خلاف گواہیاں لے لی جائیں، اور اس میں جو اس کے جو کریکٹر تھے ان سب سے رابطے کیے جا رہے تھے۔ ملک ریاض سے رابطہ ہو رہا تھا، شہزاد اکبر کی جو بڑے بھائی صاحب ہیں ان کو اغوا اسی لیے کیا گیا مبینہ طور پر، اور پھر ان کے اوپر تیزاب پھینکنے کی بھی کوشش کی گئی، ڈرایا دھمکایا گیا کہ ان سے کوئی بیان مل جائے 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے عمران خان صاحب کے خلاف اقبالی بیان مل جائے۔ پھر اسی طرح زلفی بخاری، ان کے والد زاہد بخاری، ان کے بارے میں بہت گفتگو کی گئی اور یہ کہا گیا کہ آ گیا بیان جی زلفی بخاری کا، بس وہ آ رہے ہیں۔ اب کیا صورتحال بنی، کن کن لوگوں کو استعمال کیا گیا، بہت ساری تفصیل تو آپ کو معلوم ہے، لیکن میں آپ کو ذرا اپڈیٹ اس پہ کر دوں۔ زرداری صاحب کو بطور خاص استعمال کیا گیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ ملک ریاض جو ہے اس کو ذرا تھوڑا آپ سمجھائیں، اور وگرنہ ان کے یہ جو بحریہ ٹاؤن کے جو مسائل ہیں یہ سارے کے سارے کیسز ان کے خلاف ہو جائیں گے، وہ واپس نہیں آ سکیں گے، بینکرپسی فائل کرنا پڑے گی انہیں۔ تو ان کو آپ سمجھائیں، ان سے کہیں کہ آپ ایک بیان دے دیں، اور اس کے بعد بس پھر آپ کے مزے ہی مزے ہیں۔ لیکن ملک ریاض ایک سیاںہ آدمی ہے، اور انہوں نے ایک تو پہلے انہوں نے اپنا ایک ٹویٹ کیا، بھانڈا پھوڑ دیا بالکل سارا۔ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، آپ لوگوں کے پاس ہے، لیکن میں تھوڑی سی پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس میں انہوں نے جو بات کہی ہے کہ ساری زندگی میں نے اصولوں پر میں رہا ہوں، اور مجھے اللہ نے اس بات کی ہمت اور توفیق دی ہے، اور میں نے کبھی کسی معاملے میں سیاسی فریق نہیں بنا۔ اب 1 سال سے زائد عرصے سے مجھ پر سمجھوتا کرنے کے لیے بہت دباؤ ہے۔ اب یہ مجھے بتائیے یہ کون دباؤ ڈال رہا ہے؟ یہاں پہ تو جو سرکار ہے یہ کہتی ہے جی کہ ہم تو بالکل کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے، جو بیوروکریسی ہے وہ کہتی ہے جی ہم تو بالکل سیدھے قانون کام کر رہے ہیں، جو عسکری قیادت ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو سیاست سے تعلق واسطہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیا اب چیف جسٹس آف پاکستان اگر وہ آبجیکٹیولی سوچتے ہیں تو کیا اب یہ ان پر فرض نہیں بنتا کہ جب ملک ریاض یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک عرصے سے شدید دباؤ میں ہوں، تو بھائی پوچھیں وہ کہ کون دباؤ ہے؟ کیا کسی جج نے دباؤ ڈالا ہے؟ کیا کسی وزیر نے دباؤ ڈالا ہے؟ کیا کسی فوجی نے دباؤ ڈالا ہے؟ کیا کسی بیوروکریٹ نے دباؤ ڈالا ہے؟ معلوم تو کریں نا کس نے دباؤ ڈالا ہے۔ کہ جناب لیکن میں اس کی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ مجھے سیاسی مقاصد کے لیے پیادے کے طور پر استعمال کریں۔ پاکستان میں جدید ترین پروجیکٹس متعارف کرانے پر مجھے اور میرے کاروبار کو ہمیشہ نشانہ بنایا گیا، اور پھر انہوں نے بتایا کہ 1996 سے میں کام کر رہا ہوں، اور آج بھی ذاتی حیثیت میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اوور مائی ڈیڈ باڈی، یعنی اوور مائی ڈیڈ باڈی، بالکل میں نہیں جھک ہی نہیں سکتا، اور میں اپنی اس بیماری حالت اور پریشانی کے باوجود اللہ سے میں مدد کی درخواست کرتا ہوں، اور اس مصیبت میں ثابت قدم میں رہوں گا، اور روزانہ جو مالیاتی کاروباری نقصان ہے وہ میں برداشت کروں گا۔ پوری طرح مجھے دیوار کے ساتھ دھکیل دیا گیا ہے، لیکن میں کسی دباؤ اور ہتھ کنڈوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس مشکل دور میں عزت کے ساتھ میری رہنمائی اور مدد کرے، اور انشاءاللہ میرا اللہ مجھے سرخرو کرے گا۔ اب یہ کس قدر ملک ریاض وہ آدمی ہے جس نے جدید بستیاں بسائیں پاکستان میں، اس کے طریقہ کار پر آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے، اور بہت ساری چیزوں پر آپ کو اس پر اعتراض ہو سکتا ہے، میں بھی اعتراض کرتا ہوں، لیکن یہ جو بات ہے کہ عمران خان کے خلاف دباؤ آپ ڈال رہے ہیں کہ وہ گواہی دے دیں عمران خان کے خلاف اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف، ایک پردے دار، ایک عزت دار خاتون جس کا کبھی سیاست سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، جس کو سزا صرف اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ عمران خان کی اہلیہ ہے، اور
اس لیے بھی دی جا رہی ہے کہ عمران خان کو توڑا جا سکے، عمران خان کو شدید اذیت دی جائے۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جس دن عدت میں نکاح کیس کا فیصلہ سنایا تھا اڈیالہ جیل میں جج نے، تو میرے سامنے، میں وہاں پر وہ جو ریئیکشن تھا وہ میں نے خان صاحب کا، میں نے بس اس دن عمران خان کو مضطرب دیکھا تھا، انتہائی بے چین اور انتہائی پریشانی کے عالم میں وہ اس بڑے سے ہال میں ایک کرسی سے دوسری کرسی اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے۔ کبھی اوپر آسمان کی طرف دیکھتے تھے، آسمان نظر نہیں آتا تھا، چھت تھی ایک، اور پھر وہ لوگوں کی طرف دیکھتے تھے جو وہاں پر کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ ایک بے قراری تھی، میں آپ کو بتاؤں۔ اور اسی دن واحد وہ دن ہے جب بشرا بی بی صاحبہ نے آ کے بات کی اور خان صاحب نے ان سے کہا کہ آپ رہنے دیں، تو انہوں نے کہا کہ آج میں خاموش نہیں رہوں گی۔ اور مجھے، کیونکہ ان کے چہرے پر نقاب ہے اور صرف صرف آنکھیں ان کی نظر آتی ہیں، تو میں نے ان کی آنکھوں میں نے دیکھا، ان کی آنکھوں میں پانی تھا۔ شی واز اپسیٹ، کہ انہوں نے کہا کہ میں جو یہ ذلیل لوگ ہیں، میں کسی کے ساتھ بات نہیں کروں گی، اور یہ بہت ہی بے ضمیر لوگ ہیں۔ تو جناب ملک ریاض نے جو انکار کیا ہے، میں تو اس کے ساتھ خون معاف کرتا ہوں۔ اس نے پاکستان کی تقدیر کو بدلنے والا شخص جو اس وقت اڈیالہ جیل میں بند ہے، اس کو سزا دلوانے کے لیے یہ ساری حکومت، یہ سارے جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، کوئی پاکستان کا چاچا ہے، کوئی پاکستان کا ماما ہے، کوئی پتہ نہیں پاکستان کا کیا بنا ہوا ہے، ان کے دباؤ کے آگے وہ شخص کھڑا ہو گیا۔ زلفی بخاری کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا، ان کے والد کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا، ہو سکتا ہے وہ سب کچھ صحیح ہو، لیکن وہ عمران خان کے حوالے سے وہ کھڑے ہو گئے۔ شہزاد اکبر، میں نہیں کسی کو ڈیفینڈ کرتا، پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن انہوں نے خان کے خلاف گواہ بننے سے انکار کر دیا۔ خان کو اندر رکھنا اب مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں۔ اور یہ اس سے آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرف عوام کھڑی ہے، ایک طرف پاکستان کھڑا ہے، اور ایک طرف یہ چند لوگ کھڑے ہیں، اور یہ طاقت کے زور پر عمران خان کی آواز کو، اس کی سیاست کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہ ماضی میں یہ کامیاب ہوا، نہ ابھی یہ کامیاب ہوگا۔ اور یہ سارے جو میں نے آپ کو نام بتایا، اور بھی نام شامل ہیں، پتہ نہیں کس کس کو یہ دباؤ میں لانے کی زرداری صاحب تو چھٹی لے کے گئے ہوئے ہیں دبئی یا پتہ نہیں کہاں، اور ملک ریاض کے پیچھے کہ بھائی تو من، یہ صدر کا یہ کام ہے۔ لیکن جو فارم 47 کا صدر ہے، اس کا یہی کام ہوگا، اور کیا ہوگا؟ یہ کوئی لیجٹیمیٹ صدر تو نہیں ہے، یہ وہ تو نہیں ہے جو عوام کے ووٹوں سے جیت کے آئے ہیں، یہ پیپلز پارٹی وہ تو نہیں ہے جو بھٹو کی پارٹی تھی یا بے نظیر کی پارٹی تھی۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو دیہڑی دار ہیں اور کمیشن بناتے ہیں، بے نامی اکاؤنٹس ہیں ان کے، چینل خریدے ہوئے ہیں تاکہ جناب جو مرضی چاہے اس پر بات کر سکے، بے پناہ پیسہ ہے ان کے پاس، اور جو بوتلیں برآمد ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہم تو ماکھی پیتے ہیں ان میں۔ یہ آپ کے ساتھ گوشت گزار کرنا چاہتا تھا۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔